الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملأ قلوب الشاعرين بحكمته وزين نفوس العاشقين بمحبته، والصلاة على سيدنا محمد الذي مدحه الواصفون بالقصائد والأشعار وعجزوا عن بيانه واعترفوا بالإقرار، وعلى آله الذين هم أهل الهدى والاقتداء أصحابه الذين من اقتدى بهم اهتدى. أما بعد، فيقول العبد العليل والفقير الكليل عمر بن أحمد الخربوطي أكرمهم الله في الأولى والآتي. لما بدأت بقراءة القصيدة البردة المباركة في سنة 41 بعد 200 والألف من الهجرة على مولانا العلامة وأولانا الفهامة ذي القلب السديد والرأي الشديد العاشق لجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق في حب نبي الله، أستاذنا محمد بن عبد الله القيصري، جعل الله تعالى لنا آية تامة ورحمة عامة، ونفعنا بظل وجوده ورفعنا بآيات جوده. ووجدت تقرير أنه بهذه القصيدة الرائقة منظومة كنظم الله الفائقة أردت أن أجمعها بلا نقصان مع ازدياد مني من القواعد والبيان مع عجزي وعدم استطاعتي في هذا الميدان، بل وجب أن يقال لمثلي في هذا الشان صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بدھ کے دین جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق برکت والا ہے کہ اس میں جو کام بھی اچھا کیا جائے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ مکمل ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم نے سوچا کہ ہم قصیدہ بردہ شریف کی جو علامہ عمر بن احمد خربوطی علیہ رحمہ نے عربی میں شرح کی ہے، اور تاج الشریعہ حضرت علامہ محمد اختر رضا القادری الازہری ہندوستان کے شہروں کے مفتی دیار الہندیہ، جو انہوں نے اس کی شرح الفردۃ البردہ، اس کا ہم آسان ترجمہ کریں تاکہ ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے اور محبت سے اپنے دل کو روشن کریں اور اپنی آخرت، اپنی دنیا بہتر کریں. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک اس عمل میں ہمیں نور عطا فرمائے، ریاکاری دکھلاوا غرور تکبر سے ہمیں معمون و محفوظ فرمائے. انشاءاللہ تعالی روزانہ کی بنیاد پر ہم جو ہے ایک سبق دے دیا کریں گے، تو پھر جو اللہ نے چاہا تو اس میں تسلسل رہا تو تسلسل سے دروس آتے رہیں گے، لیکن اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی ہوئی یا ناغے بھی ہوئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بالکل ختم نہیں ہوگا یہ دروس کا سلسلہ. اللہ اس کے رسول کی فضل کرم سے جاری و ثانی رہے گا. میں نے جو خطبہ پڑھا یہ خطبہ قصیدہ بردہ شریف شرح الخربوطی جو علامہ عمر بن احمد خربوطی علیہ رحمہ نے لکھی ہے، انہی کا میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے. لیکن خطبے کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، آگے جا کر آپ نے استاد محترم کی کچھ شان بیان کی ہے، اس کے والے سے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. آپ ماتے ہمارے جو استاد ہیں، وہ جو ہمارے استاد ہیں وہ فہامہ اور سیدھے دل والے
یعنی فہامہ سیدھے دل والے، سخت رائے والے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور اللہ کے نبی کی محبت میں سچے، ان کا نام محمد بن عبداللہ قیصری ہے۔ یہ آپ نے اپنے شاہ صاحب کا نام لکھا ہے، اور یہ بھی انہوں نے دعا دی اپنے شاہ صاحب کو، جو شاگرد ہوتا ہے نا وفادار، استاد کا ادب گزار، وہ استاد کے سامنے ہو پیچھے ہو اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہے، کتنا بڑا احسان اس پہ ہے۔ تو آپ اپنے استاد محترم کے لیے دعا کرتے ہو، کہتے ہیں جعل اللہ تعالی لنا آیتن تامہ، اللہ پاک اس کو ہمارے لیے پوری نشانی بنا دے۔ یعنی شاگرد کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ کہے مالک میرے استاد کو اور دے، میرے استاد کو اور دے، میرے مرشد کو اور دے، میرے مرشد کو اور دے، جتنا ان کو ملے گا تو پھر ان کے ذریعے مجھے ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں مالک ہمارے استاد محترم کو پوری آیت بنا دے ہمارے لیے، کہ جب وہ مکمل آیت بن جائے گی تو اس آیت کی روشنی میں مل جائے گی۔ کاش ایسے شاگرد بھی ہوں، استاد بھی ہوں اور شاگرد بھی ہوں، اور ہمارے استاد محترم کو مالک رحمت عامہ بنا دے، خاص نہ ہو کہ صرف ایک شاگرد پہ رحمت کریں دوسرے پہ نہ کریں۔ استاد بارش کی طرح ہو جائیں کہ بارش نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ زیادہ ہے، اس میں زیادہ پکیز کیا، اس میں کم پکیز کیا، سب پہ برابر برستی ہے۔ تمہارے استاد محترم کو سارے طلباء کے لیے رحمت عامہ بنا دے، ہر ایک پہ برابر برابر برستے رہے۔ بولا کہ بات ہے خاص پہ کوئی زیادہ کرم ہوتی ہے، لیکن دعائیں عامہ کی ہیں انہوں نے، اور ہمیں نفع دے بذل وجود ہی، ہمارے شیخ صاحب کے استاد محترم کے وجود کے سائے سے ہمیں نفع عطا فرما۔ سبحان اللہ، وہ ان کا وجود رہے، ہمیں فیض ملتا رہے۔ ونفعنا بآیات جودہ، ان کے جود و کرم کے ہاتھوں سے ہمیں بلندی عطا فرما۔